جنرل صاحب، ایک تو یہ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بقا کی جنگ ہے ایران کی، سو اس کو اس پہ ایڈوانٹیج کیا حاصل ہے اب جب انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور کیا بوٹس آن گراؤنڈ جس کا آپشن کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا کہ وہ امریکہ کرے گا، بٹ اس کے بغیر کیا وہ اپنے ٹارگٹس حاصل کر لے گا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر صاحب. میں سب سے پہلے تو وار آبجیکٹیوز کی جو بات ہو رہی ویسے تھی ڈاکٹر اس میں صاحب میں ایڈ. کلیئر کر دوں، آپ بھی ڈاکٹر ہیں جنرل صاحب، مجھے جو ہے نا وہ یہ فورن انفارمیشن ملی ہے، سو آپ بھی ڈاکٹر ہیں سو میں ذرا ویورز کو جسٹ بتا دوں کہ میں 3 ڈاکٹرز کے بیچ میں ایک پیشنٹ کے طور پر اس وقت سو سوالات کر مچ. رہا ہوں. جی تھینک یو سو آپ مچ. پی ایچ میرا ڈی پی ایچ ڈاکٹرز ہیں آئی نو، لیکن ظاہر ہے میری فیلڈ میں مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانا ہوتا ہے اپنا اور ویورز کا. گو ایٹ سر. جی سی پیک پہ ہے اور وہ افغانستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اچھا جی، میں کمنگ بیک ٹو دی آبجیکٹیوز آف دا وار، میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو انیشیل آبجیکٹیو ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا وہ ریجیم چینج تھا، بعد میں آبجیکٹیو جو ہے چینج ہو کے نیوکلیئر ویپنز ہو گیا. حالانکہ نیوکلیئر ویپنز کا انہوں نے کہہ دیا تھا جی ہم نے آلریڈی ڈسٹروائے کر دیے ہیں، ٹرمپ صاحب نے دعویٰ کیا تھا اوبلیٹریٹ کر دیا ہم نے. جو مجھے میجر آبجیکٹیو نظر آتا ہے اس وقت اسرائیل اور یو ایس کے نیکسس کا، وہ ہے کریشن آف انسٹیبلٹی ان دا گلف، اور الٹیمیٹلی اس انسٹیبلٹی کا کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم ایل این جی کی بات کرتے ہیں، ابھی جیسے فاروق صاحب بات کر رہے تھے آئل کی بات کرتے ہیں، تو جو اس ویکیوم میں سب سے زیادہ جو گیس بکے گی اور آئل بکے گا وہ امریکہ کا بکے گا. نمبر 2، وار اکانومی کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت سب سے زیادہ جو تھرائیو کرے گا وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کرے گا، جس کا جو بیس ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یورپ میں ہے. سب سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ لوگ کمائیں گے اور نقصان ہوگا خطے کا. ایران کی جب بات ہو رہی ہے، دے آر اے ویری ویری ریزیلینٹ نیشن، اس میں کوئی شک کی بات ہمیں نہیں ہونی چاہیے. ان کا پین تھریش ہولڈ اوپر ہے. جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کو پرولونگ وہ کیوں کر رہے ہیں، میرے خیال میں کہ ان کے پاس ابھی آپشن اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس جو لانگ رینج، شارٹ رینج، انٹیلیجنٹ، نان انٹیلیجنٹ جو لیتھل میزائل سسٹمز ہیں کہ ان کو وہ یوز کریں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرولونگ کر رہے ہیں وہ وار. اس لیے اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ اتنا ہے کہ اس کو ڈیپتھ ہے ان کے پاس، وہ کچھ عرصہ اور کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ان کی بھی یہی ہوپ ہوگی کہ خطے کے ممالک باقی لوگ بیچ میں آ کے ان کی کچھ ایسی ٹرمز پہ صلح ہو جائے جہاں پہ ایران جو ہے اس کے اوپر سے سینکشنز اٹھ جائیں. ایران پہلے بھی ریڈی تھا نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کمپرومائز کرنے میں کسی حد تک، جیسے جے سی او پے میں کیا تھا. میرے خیال میں وہ دوبارہ اس حد تک آ جائیں گے کہ ایٹامک انرجی کے جو ہے وہ امبریلا کے نیچے آ جائیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے اس وقت ظاہر ہے اس کے کافی ایشوز ہیں، اور ان سے میرے خیال میں امریکہ کا سب سے بڑا آبجیکٹیو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں ایران سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ بند کر دے اور اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے. تو یہ بہت ہی زیادہ بڑے آبجیکٹیو ہیں امریکہ کے. ادھر سے ایران ہے، اس کے پاس آپشنز کم ہیں، لیکن ایران کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کی عوام ہے، اس کی ریزیلینس ہے اور اس کی مذہبی اور جو روحانی طاقت ہے وہ ہے. تو میرے خیال میں ابھی وہ کچھ عرصہ کھڑے رہیں گے تاکہ ان کو بہت ہی زیادہ ایسی جگہ پہ نہ لے کے جایا جائے جہاں پہ وہ بالکل کیپچولیٹ کرنے پہ مجبور کر دیے جائیں. تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے ڈسپائٹ دا فیکٹ جیسے آپ فرما رہے تھے نقصان بھی ہو رہا ہے، کمپیریٹیو شاید ویکنس بھی ہے اکنامیکل اور ملٹری، لیکن جو ریزیلینس ہے ایمان کی اور جو سائیکالوجی کی جو بات ہو رہی تھی یا ایز اے سویلائزیشنل اسٹیٹ وہ ان کے پاس ہے. تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم اور لگے گا، یہ وار تھوڑی اور پرولونگ ہوگی. ہاؤ ایور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو ڈسٹرکٹیو ایفرٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی. لاسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں اس سارے کیوس کا جو فائدہ ہے الٹیمیٹلی اسرائیل اور امریکہ کا ہوگا. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی امبریلا کے نیچے تھے سارے، وہ سارے کا سارا جو ہے رپچر ہو گیا. ابھی دوبارہ سے میرے خیال میں امریکہ ایک نیا سیکیورٹی سٹرکچر ادھر ترتیب دے گا جس جو ہے ان کا ادھر کا نمائندہ سامنے ہوگا، بیک پہ امریکہ ہوگا، اور وہ کچھ ایسا چاہیں گے کہ اس خطے پہ جو بلا شرکت غیر تسلط ہو وہ امریکہ اسرائیلی نیکسس کا ہو اور ساری جو کنٹریز ہیں وہ ان کی لائن کو ٹو کریں. اوکے سو یہ ویسے اگر وہ ظاہر ہے گراؤنڈ فورسز نہیں آتی جو کہ جس کا امکان بھی نہیں ہے، اور وہ جو آئی آر سی جی کا کنٹرول ہے وہ تو اس طرح جاتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ بڑی سٹرانگ گرپ ہے ان کی، اور اسی طریقے سے وہ ڈی سینٹرلائز ان کا سسٹم ہے
جو آپریٹ کرتا ہے جس میں کمانڈ چلتی رہتی ہے ڈسپائٹ ایلیمینیشن آف ملٹری لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ. تو ویری انٹرسٹنگ, یہ تو بڑی پرولونگ ہوتا ہی معاملہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن جو پہلے ملٹری انڈسٹری کی بات کی آپ نے وہ, اور جو اکنامک بینیفٹس ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, بٹ گلف کنٹریز بھی اپنے آپ کو بڑا آئسولیٹڈ فیل کر رہی ہوں گی یا ونریبل فیل کر رہی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو امریکہ نے ڈیفنس کانٹریکٹرز کو ہتھیاروں کی سپلائی اور پروڈکشن بڑھانے کے آرڈرز کیے ہیں, یہ ڈیفنس پروڈکشن اکانومی کسی بھی جنگ کو پرولونگ کرنے کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. جی دیکھیے, میں پہلی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میسائل ایران سے لانچ کیے جا رہے تھے, اگر ان کی ایک ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن میں کچھ 350 تھے, دوسرے دن وہ 175 رہ گئے تھے, تیسرے دن 120 تھے, پھر چوتھے دن وہ 50 تھے, اور پانچویں دن وہ صرف 40 رہ گئے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یا تو ان کی لانچنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بہت بری طرح افیکٹڈ ہوئی ہے, جو کچھ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے. دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ ڈیفنس اکانومی کے حوالے سے. دیکھیے, اس وقت جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ بے تحاشا اسلحہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس پڑا ہے. ایران کے اس کے مقابلے میں ایران کے پاس تقریباً جو کچھ تھا فوجی اعتبار سے وہ اس کو ختم کر دیا گیا. یہ کہنا کہ امریکہ کو ریپلینش کرنے کے لیے بہت جو ہے ڈیفنس کی انڈسٹری امریکہ کے اندر بہت بڑھانی پڑے گی, یہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں. یہ کوئی سوئچ آن یا آف نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ بہت تیزی سے انٹرسیپٹرز کی پروڈکشن بڑھا دیں, جہاں پہ بہت تیزی سے آپ ٹاماہاک میسائلز کی پروڈکشن بڑھا دیں. ابھی ٹائم از دا ایسنس ہیئر. سارا کھیل یہاں پہ جو ہے وہ ٹائم کا چل رہا ہے. اگر تو جو انتظامی ڈھانچہ ہے ایران کے اندر وہ بنیادی طور پہ ایک فوجی ڈھانچہ ہے, اس میں جو رول ہے وہ ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں, جو IRGC جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا مین رول ہے. اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور فوجی فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے ہیں تو فوجی فاؤنڈیشن کے اثاثے جو ہیں وہ لگ بھگ $8 ارب کے آتے ہیں. جو IRGC کے اثاثے ایران میں ہیں وہ کوئی 109 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں. ان کا معیشت کے اندر بہت بڑا رول ہے, ان کا وہاں پہ طاقت کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے. اور یہ ٹائم بتائے گا کہ کیا IRGC کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فرکشن اگر سامنے آتی ہے, جو کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی بے تحاشا کوشش ہے, پھر تو رجیم کولیپس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تیزی سے ہو پائے گی اگر اس میں ابھی تک کوئی اختلاف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. پھر ان کی ایک روایتی فوج بھی ہے جو آرتش کہلاتی ہے, وہ نان آئیڈیولوجیکل فورس ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کس کو نشانہ بنایا ہے اور کس کو نشانہ نہیں بنایا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کس کو نشانہ نہیں بنایا اس کا مطلب کہ وہ ان طاقتوں کو سوچ رہے ہیں کہ خیر فیوچر میں ایران میں ان کو طاقتور کیا جائے. تو اس میں آرتش ایک سامنے آتی ہے جو ان کی روایتی فوج ہے, وہ اس کے کسی لیڈر کو بالکل نشانہ نہیں بنایا گیا. اور IRGC کی تقریباً پولیس اور IRCG کو اسپیسیفکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ جس پریسیجن کی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایئر سپیریورٹی نہیں تھی, ایران کے پاس ایئر فورس نہیں تھی جو ان کے ان انسٹالیشنز کو پروٹیکٹ کر سکتی. اور وہ اصل ریزن بنا نا کہ جس کی وجہ سے ان کے جتنے میزلز ہیں اس میں کتنا ان کی انسٹالیشنز کو ڈیمیج بھی کیا, نقصان پہنچایا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ٹارگٹ نہیں کیا ان سے ایکسپیکٹیشن امریکہ یہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ شاید وہ کسی سٹیج پر جو امیونٹی بار بار آفر کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ میں امیونٹی ہم دیں گے جو لوگ اگر ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.